زیادہ قریب کر دے۔ گرامی قدر بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کس قدر افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حق سے پیچھے کرنا یا آپ کا وہ حق ادا نہ کرنا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی تقصیر ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور آپ کے منصب و مقام میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی کمی کرتا ہے، وہ شخص بھی تفریط کا شکار ہے اور انحراف کا شکار ہے اور دائرہ اسلام سے شاید خارج بھی ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے تفویض کردہ حقوق اور آپ کی عطا کردہ منصب اور آپ کو دیے گئے مقام سے اوپر آپ کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو یقیناً وہ بھی بھٹکا ہوا شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم میں حدود کے اندر رہنا، آپ کو نبوت اور رسالت سے اٹھا کے الوہیت کے دائرے میں داخل کرنا اور ربوبیت کے اوصاف سے متصف کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا عقیدہ قائم کرنا کہ آپ کی بندگی اور عبادت کا اس سے شائبہ محسوس ہو، یہ بھی افراط ہے۔ اور آپ کے مقام اور منصب میں کمی کرنا، یہ بھی بہت بڑی تفریط ہے۔ تو اگر وہ شخص کامیاب ہے جو افراط و تفریط کے بغیر اپنے حبیب کی حقوق کو ادا کرتا ہے اور اپنے رسول کی رسالت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں محبت نبی کے نام پہ اور ولادت نبی کے نام پہ اور عشق رسول کے نام پہ کس قدر بھنگڑا ڈالا گیا اور کس قدر طبلے اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کی گئی اور کس قدر اللہ اکبر مرد و زن کا اختلاط ہوا اور کیسی کیسی بدعات لوگوں نے ایجاد کی اور نام اللہ کے رسول کا لیا گیا ہے۔ یہ بھی حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہوگی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں اور میری تعریف میں اور میری مدحت میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا جس طرح عیسیٰ بن مریم کی مدح سرائی میں عیسائی آگے بڑھ گئے تھے۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ تو ہمیں اپنے حبیب کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ان حقوق میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ان حالات میں جب لوگ آپ کے حوالے سے اصل ذمہ داری کو بھول چکے ہیں، جو کام کرنے کا تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، جس کے ہم جواب دہ تھے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا تھا، آج وہ کام ہم چھوڑ چکے ہیں اور جو ہم نے کرنا نہیں تھا اور جس سے آپ نے روکا تھا اور آپ نے منع کیا تھا، آج اس غلو کا ہم شکار ہو گئے اور اس غلو میں شکار ہونے کی وجہ سے ہم اللہ اکبر کبیرہ وہ حدیں بھی کراس کر بیٹھے جو عیسائیوں نے کراس کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ اور جز کہنے کے اوپر آ گئے اور اللہ کے نور میں سے نور کا عقیدہ رکھنے لگے اور اسی طرح اللہ ذوالجلال کے اوصاف ہم نے اپنے نبی میں شمار کرنے شروع کیے۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کو باور کرائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اوپر اصل واجب کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم اپنے اللہ کے ہاں قیامت کے دن کس چیز کے مسئول ہیں اور ہمیں کیا اللہ کے رسول کے حوالے سے ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے اور ہمیں کیا کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق اپنے حبیب پر درود پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں یہ حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ ذوالجلال بھی اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رسول کریم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس حبیب پر اور اس نبی پر صلوات بھیجو اور خوب سلام کہو یا سلامتی کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں اسی رب ذوالجلال نے
اپنی کتاب میں اپنے حبیب پر درود پڑھنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم اللہ ذوالجلال نے دیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ رسول کریم پر ایمان پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ عبادتوں میں سے ایک افضل عبادت ہے، اور اطاعت میں سے ایک خوبصورت اطاعت ہے، اور قربات میں سے ایک بہترین عظیم قربت بھی ہے۔ اور یہ وہ نیکی ہے جس نیکی سے بندے کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ادا کرنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہ نیکی ہے جو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس کے پڑھنے سے اور جس کی ادا کرنے سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ وہ نیکی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنے گی، اور یہ وہ نیکی ہے جس سے بندے کے غم دور ہوتے ہیں اور پریشانیاں چھٹتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دلائل ان باتوں کے ہم آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں 3 قسم کی صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ ذوالجلال و اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو۔ ایک اللہ کا صلاۃ بھیجنا، ایک فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا، اور ایک مومنوں کو صلاۃ بھیجنے کا حکم دینا، کہ 3 قسم کی صلاۃ یہاں اللہ نے ذکر کی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرح صلاۃ بھیجتا ہے؟ جہاں تک ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے وہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی۔ صحیح بخاری میں کعب بن عجرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود کی روایت ہے، اور بشیر بن حضرت سعد بن عبادہ کی وہ روایت جسے بشیر بن سعد روایت کرتے ہیں۔ ان روایتوں میں ایک سے زیادہ روایات موجود ہیں جس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا اما السلام فقد عرفنا ہو، پیارے حبیب جہاں تک سلام کا معاملہ ہے تو ہم نے پہچان لیا ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، پیارے نبی اللہ نے جو اپنی کتاب میں صلاۃ کا حکم دیا ہے وہ صلاۃ ادا کس طرح کرنی ہے اور وہ اپنے پڑھنی کس طرح، اور یاد رکھیں بقیہ عبادات بھی بتانے اور حکم اللہ نے دیا ہے، آرڈر اللہ نے دیا ہے، واجب اللہ نے کی ہے، لیکن ان کی ادائیگی کا طریقہ میرے آپ کے نبی نے مقرر بتایا ہے۔ اللہ کے بتانے میں میرے آپ کے نبی نے سکھایا ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن رکعتوں کی تعداد اور کیفیت پیارے نبی نے بتائی، حضرت جبریل نے آ کے بتائی، اور پھر نبی کریم نے امت کو بتائی۔ زکوٰۃ کا حکم کتاب میں ہے اور ادائیگی کا طریقہ نبی کریم نے بتایا ہے۔ حج کا حکم کتاب میں ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ حبیب کبریاء نے بتایا ہے۔ روزے کا حکم کتاب میں ہے اور اس کو ادا کرنا اور اس کا ٹائم اور اس کے حوالے سے جو ذمہ داری اور کیسے ادا کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں سے جو کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اور بتائی ہے۔ اسی طرح درود بھیجنا بھی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور پھر اس عبادت کا طریقہ اور اس کے الفاظ وہ بھی میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو تب میرے آپ کے حبیب نے جواب میں فرمایا تھا فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اور یہ 11 کے قریب روایات صحیح حدیث بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں کے اندر غالباً 11 کے قریب وہ صحیح الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو پیارے نبی نے خود سکھائے ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم انہی الفاظ پہ اکتفا کریں جو حبیب کبریاء نے بتائے ہیں اور جو پیارے نبی نے بتائے ہیں، پیارے نبی نے مقرر کیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بھی جو سب سے کم اور مختصر الفاظ کے اوپر مبنی درود ہے سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بعد میں علی ازواجہ اور ذریتہ کے الفاظ بھی موجود ہے، لیکن کسی ایک بھی صحیح درود کے اندر سیدنا کا کلمہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ہمارے درود کا تعلق ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور نبی کریم نے اسے پڑھ کے سنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے اور وہ ہم تک منتقل ہو کے آیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسے کیا ہماری طرح درود بھیجتا ہے؟ اگر تو کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کیسے درود بھیجتا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیا اللہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور بھائی ہمارا تو وہ اللہ ہے، ہم تو اس سے اللہم کہیں گے، ہم تو اس سے مخاطب ہوں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے اور یہ درود پڑھتا ہے تو پھر یہ تو بڑی بدعقیدگی ہوگی اور یہ انحراف ہوگا۔ پھر آپ اللہ کا بھی کسی کو اللہ مانیں گے کہ اللہ اس سے کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی پھر اللہ اپنے آپ سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو یہ تو ایک باطل نظریہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے درود میں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ ذوالجلال کے درود پڑھنے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے اللہ کا درود دو طرح کا ہے۔ اللہ کا صلات بھیجنا، درود الفاظ ہماری تعبیر ہے، اللہ کا صلات بھیجنا دو طرح کا ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ جو عام صلات ہے وہ اللہ اپنے مومن بندوں پہ بھیجتا ہے اور نیک لوگوں پہ بھیجتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو آل ابی اوفا کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یہ عام صلات ہے جو اللہ ذوالجلال عام مومن بندوں کے اوپر بھیجتا ہے اور جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے۔ اور ایک خاص صلات جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا انبیاء کے لیے بھیجتا ہے، وہ خاص صلات ہے اور جس کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اپنے نبی پر صلات بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کے صلات بھیجنے کے مفسرین نے تین معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلات بھیجنے کا معنی رحمت نازل کرنا ہے، اور امام ضحاک بھی اسی کے قائل ہے۔ اور ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، یصلون، جب اللہ کی طرف صلات کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی اللہ بخش دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی ہے صلات بھیجنے کا، اللہ کے صلات بھیجنے کا، جو امام ابو العالیہ کا موقف اور ان کے الفاظ ہیں، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ احزاب کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ کے پاس تعریف کرتا ہے۔ اللہ اپنے ارد گرد ملائکہ میں ملأ الاعلی جس کو کہتے ہیں، اللہ ملأ الاعلی میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے اللہ کے صلات بھیجنے کا، اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اللہ تعظیم کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہم صلی علی محمد کا معنی ہے عظم محمدن، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر۔ کہتے ہیں اس اللہ کی تعظیم کے دو مطلب ہے، دنیا کے اندر بھی تعظیم اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعظیم کرتا ہے۔ دنیا میں تعظیم کا مطلب ہے بے اعلاء ذکر ہی و اظہار دین ہی، اس کے ذکر کو بلند کرنے کے ساتھ اور اس کے دین کو ظاہر کرنے کے ساتھ، اور وہ ابقاء شریعت ہی، اس کی شریعت کو باقی رکھنے کے ساتھ، یہ دنیا میں تعظیم ہے، اور یہ اللہ کا صلات بھیجنا ہے۔ اللہ کا صلات بھیجنا دنیا میں، اور آخرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا بہت زیادہ اجر عطا کرے گا بے اجزال مصوبت ہی اور وتشفیع ہی لامت فی امت ہی، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کریں گے امت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے آخرت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقربین کے اوپر مقدم کریں گے رب ذوالجلال۔ یہ آخرت میں تعلیم ہے۔ بہرحال ان تینوں معانی میں سے اس تیسرے موقف
کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو فتح الباری کے شارح ہے، کہتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، ان تینوں اقوال میں سے سب سے اولا اور سب سے قریب ترین جو قول ہے حق کے، وہ امام ابو العالیہ کا قول ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کا معنی یہ، امام ابن حجر اس کے معنی میں ذکر کرتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ علی نبیہ ثناؤہ و تعظیمہ، اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا معنی نبی کریم کی ثنا اور تعریف کرنا اور تعظیم کرنا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے انہوں نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اس صلاۃ کے معنی میں فصلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ و ارادتہ لرفع ذکرہ و تقریبہ، کہ اللہ تعالیٰ جب نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے نبی کو قرب عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے رب ذوالجلال کے صلاۃ بھیجنے کا معنی کہ وہ فرشتوں میں نبی کریم کی تعظیم، توقیر اور ثنا کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی قول کو مختلف وجوہات کی بنا پہ ترجیح بھی دیا ہے۔ اور جہاں تک ملائکہ کے صلاۃ بھیجنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آخری نبی کا تذکرہ ہمارے اس مجمع کے اندر کر، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے صلاۃ بھیجنے کا معاملہ ہے جس کے الفاظ اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں، امام ابن قیم کہتے ہیں وَصَلَاتُنَا نَحْنُ عَلَيْهِ، جہاں تک ہمارے نبی کریم پر صلاۃ بھیجنے کا تعلق ہے تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرنا ہے کہ یا رب نبی کریم کی تعظیم کر اور نبی کریم کی ثنا کر اور نبی کریم کی تعریف کر، اللہم صلی علی محمد۔ جب ہماری زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اور یہ الفاظ نکلتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی تعظیم اور تعریف اور توصیف اور ثنا اپنے ملائکہ کے اندر کر۔ یہ تو معنی تھا اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا، فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا، اور مومنوں کو جو صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم کا یہ حق بڑا عظیم حق ہے اور اللہ ذوالجلال نے اس کے اوپر بڑا ثواب بھی رکھا ہے۔ اس عمل و عبادت پر، اس نیکی پہ انسان کو جو فائدے ملنے والے ہیں اور جو سعادت ملنے والی ہے اور جو اجر ملنے والا ہے، آئیے ذرا اس اجر کے حوالے سے بھی ہم غور کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں۔ کہیں اگر اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے کمی سے دوچار ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حوالے سے تقصیر کر رہا ہوں، تو پھر مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کمی کا ازالہ کرنا چاہیے تاکہ کثرت سے درود پڑھ کے وہ شرف حاصل کر سکوں جو درود پڑھنے والوں کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، نبی کریم کی حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ ذوالجلال اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کیا سعادت ہے اور کیا خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے جملے بولتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہدیہ درود پیش کرتا ہے، اور مالک الملک اپنی 10 رحمتیں اس بندے کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے نبی کا ارشاد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عامر بن ربیعہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، فرماتے ما من عبد یصلی علیہ، کوئی بندہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، کوئی آدمی میرا کوئی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، ما من عبد یصلی علیہ، میرا کوئی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکہ، تو اس خوش نصیب پہ ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں،
मा दाम युसल्ली अलैहि, जितनी देर तक वो जमीन पर मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है, जितनी देर उसकी जबान मुझ पर दुरूद से तर रखती है, जितनी देर उसकी जबान मुझ पर दुरूद के हवाले से हरकत करती रहती है, मलाइका आसमान पे उसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। मलाइका उस बंदे के लिए आसमान पर मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहते, फरिश्ते आसमान पर उस बंदे के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करते रहते हैं। मुस्नद अहमद के हदीस है, अल बारी इसके हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, फल युक़िल्ल अब्दु मिन ज़ालिका औ युक्सर, अब ये बंदे की मर्जी है कि वो थोड़ा दुरूद पढ़े या ज्यादा दुरूद पढ़े। अगर मलाइका की ज्यादा दुआ चाहता है तो फिर दुरूद की कसरत करे, और अगर कम दुआ चाहता है तो फिर जितना मर्जी दुरूद पढ़े। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये वो नेकी है जहां ये रहमतों के नजूल का सबब बनती है। और आज अगर मेरे घर में रहमत का नजूल नहीं, घर में बेबरकती है और घर में अल्लाह की रहमत की कमी की शिकायत है, तो फिर मेरे अजीज देर न कीजिए, कसरत से अपने नबी पे दुरूद पढ़ा करें। रब्बे ज़ुल जलाल भी अपनी रहमतें निछावर करेगा और मलाइका भी मेरे और आपके लिए दुरूद, मेरे और आपके लिए अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करेंगे। दुरूद पढ़ना वो अजीम नेकी है जिससे बंदे के दर्जात बुलंद होते हैं। सिर्फ रहमत नहीं, दर्जात भी बुलंद होते हैं। अल्लाह बंदे का मकाम ऊंचा कर देते हैं और बंदे के दर्जे को बढ़ा देते हैं और गुनाहों को मिटा देते हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है और शेख अलबानी रहमतुल्लाह इसको सही करार देते हैं। फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपका मूड बड़ा अच्छा, मजाज बड़ा अच्छा था। अस्बहा औ कहते हैं अस्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन तय्यबन नफ्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पकीदा मजाज और बड़े पाक और पकीदा माहौल में और बड़े खुशगवार मूड में एक दिन सुबह की, मयूराफी वजहिल बिश्र, और आपके चेहरे पे खुशी फूट रही थी। तो कहा अल्लाह के रसूल आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं और आज बड़े अच्छे मूड में, आज आपकी तबीयत बड़ी खूबसूरत है और आपके चेहरे पे जो है ना वो खुशी फूट रही है। तो फरमाया हाँ, आतानी आतिन मिन रब्बी, मेरे रब की तरफ से आने वाला आया है और उसने मुझे कहा है कि मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन, जिसने आपकी उम्मत में से आप पर दुरूद भेजा, कतब अल्लाहु लहू बिहा अशर हसनात, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 10 नेकियां लिख देंगे। व महा अन्हु अशर सय्यात, और उसके 10 गुनाह माफ कर देंगे। व रफा लहू अशर दरजात, और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देंगे। व रद्द अलैहि मिस्लहु, और उसी कदर 10 रहमतें भी अल्लाह ताला उसको अता कर देंगे और उसके ऊपर निछावर कर देंगे। एक और रिवायत में हजरत अनस रिवायत करते हैं, मन सल्ला अलैया सलातुन वाहिदतन, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पड़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात, अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें भी उतारेगा और 10 गुनाह भी माफ करेगा और उसके 10 दर्जे भी बुलंद कर देगा। मेरे अजीजों, ये दुरूद पढ़ना वो अजीम इबादत है और ये आपका वो हक है जिससे बंदे के गमों और दुखों का इलाज होता है। गुनाहों की माफी अगर चाहते हैं, बगैर हिसाब के गुनाह माफ हो जाए और दुखों का इलाज हो जाए, तो फिर नबी करीम के ऊपर दुरूद में कसरत से आप पर दुरूद पढ़ना चाहिए। हजरत उबई बिन काब की वो जो मुस्लिम अहमद में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, कि कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन मैंने कहा कि मैं आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता हूं और कितना दुरूद पढ़ूं। आपने फरमाया माशियत जितना तू पढ़ना चाहता है पढ़, जब अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई तो अल्लाह के रसूल कैसे पाबंदी लगाते, जितना पढ़ना चाहता है पढ़। मैंने कहा 1/4 हिस्सा पढ़ लिया करूं, अगर मैंने 20 मिनट दुआ करनी है तो उसमें से 5 मिनट आप पर दुरूद पढ़ूं तो काफी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं माशियत तेरी मर्जी की बात है, लेकिन अगर दुरूद की मिकदार को बढ़ाता है तो तेरे लिए बेहतर है। फिर मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा 1/3 बड़ा है, एक निस्फ बड़ा है, आधा टाइम बड़ा है। फरमाया तेरी मर्जी की बात है, लेकिन दुरूद की मिकदार को बढ़ाता है तेरे लिए बेहतर है। फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2/3 बड़ा है। तो आपने फरमाया माशे तेरी मर्जी की बात है, अगर दुरूद की मिकदार को बढ़ाता है तेरे लिए बेहतर है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपना पूरा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में लगा दूंगा। तो फिर तब अल्लाह के नबी ने फरमाया था
इज़न तुकफा हम्मक वयुग़फ़र लक ज़ंबुक, रब्बे ज़ुल जलाल तेरी परेशानियां भी खत्म कर देंगे दरूद पढ़ने की बरकत से, और तेरे गुनाह भी माफ कर देंगे रब्बे ज़ुल जलाल। और एक रिवायत में यह भी है मुस्लिम अहमद की हदीस में कि रब्बे ज़ुल जलाल तुझे दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियों से काफी हो जाएगा अगर तू दरूद की मिकदार को बढ़ा देगा। दरूद पढ़ना वो नेकी है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी से सुना, फरमाया जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो उसी तरह कहो जिस तरह मुअज्जिन कहता है, और फिर मेरे ऊपर दरूद पढ़ो। सही मुस्लिम की हदीस है, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके ऊपर 10 नाज़िल करेगा। और फिर मेरे लिए अल्लाह ताला से मकाम वसीला का सवाल करो। ये जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह मेरे अलावा किसी और बंदे को नहीं देगा, और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह मुझे ही अता करेगा। और फिर मेरे लिए जो मकाम वसीला का सवाल करेगा उसके लिए मेरी सिफारिश हलाल हो जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस है। मेरे अजीजों, दरूद पढ़ने का एक फायदा यह भी है कि आदमी का नाम नबी करीम के सामने मलाइका पेश करते हैं। जब दरूद पेश करते हैं, दरूद पढ़ने का एक फायदा यह भी है कि अगर आप क़यामत के दिन अपने आप को हसरत और नदामत से बचाना चाहते हैं तो फिर आज अपनी मजलिस में कसरत से नबी करीम पर दरूद पढ़ा करें। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, नबी करीम फरमाते हैं मा जलसा कौमुन मजलिसन, जब कुछ लोग किसी मजलिस में बैठते हैं, लम यज़कुरुल्लाह, और उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वलम युसल्लू अला नबी, और नबी करीम पर दरूद भी नहीं भेजते, तो यह मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत और नदामत का बायस बनेगी। अगर हम ये भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ नसीब हो जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाबत मिल जाए, तो फिर उसका एक हल भी दरूद पढ़ना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते औलन नास से बी यौमल क़यामत अक्सर हम अलैहि सलात, प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ते होंगे। अगर चाहते हैं कि क़यामत के दिन नबी करीम की मुसाबत मिल जाए, आपकी रफाकत मिल जाए और आपका साथ मिल जाए, तो फिर आज कसरत से अपने हबीब पर दरूद पढ़ा करें। और ये सआदत उस जमात को हासिल है जिनकी गुफ्तगू में हर लम्हे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आता है, जिनकी मजालिस में भी, जिनके खुतबों में भी, जिनके दुरूस में भी, जिनकी तलीमी क्लासों में भी, जिनकी दीनी मजलिसों में भी हर लम्हे के बाद, हर 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश होती है। और जब आपका तज़किरा होता है और आपकी हदीस बयान होती है तो साथ ये आवाज आती है अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो खुश नसीब लोग हैं और ये वो खुश नसीब जमात है, और ये सआदत असहाबुल हदीस को हासिल है और अहलुल हदीस को हासिल है कि कल क़यामत के दिन अपने हबीब का सबसे ज्यादा कुर्ब उनको मिलने वाला है, जिनकी एक एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिनका एक एक मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक होता है। इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं कि इस हदीस में इस बात की दलील है, ये इस बात का बयान है अन्ना औलन नास बि रसूलिल्लाह फिल क़ियामा, क़यामत के दिन नबी करीम के साथ सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे। वो कौन होंगे? यकून असहाबुल हदीस, जो हदीस वाले हैं और हदीस के ऊपर अमल करने वाले हैं और हदीस से बयान करने वाले हैं। इज़ लैसा फी हाज़िल उम्मत कौमुन अक्सर सलातन अलैहि मिनहुम, अहलुल हदीस और असहाबुल हदीस से बढ़कर इस उम्मत में कोई ऐसी जमात नहीं है जिनको ये सआदत हासिल हुई हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का एक फायदा यह भी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन नसिय सलात अलैया खतिया तरीकल जन्नह, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना छोड़ गया वो शख्स जन्नत का रास्ता छोड़ चुका है और जन्नत का रास्ता भूल चुका है। और आप पर दुरूद पढ़ने का एक फायदा यह भी है कि इससे दुआएं कबूल होती हैं। आपने देखा एक शख्स को जिसने दुआ की, बैठा दुआ कर रहा था और उसने अल्लाह की बुजुर्गी भी बयान नहीं की, अल्लाह की हम्दो सना भी नहीं की और आप पर दुरूद भी नहीं पड़ा। तो आपने फरमाया तूने जल्दी की है नमाजी, जब भी तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़े या दुआ करे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की हम्दो सना के जुमले बोले और फिर अल्लाह की सना और तारीफ के बाद मुझ पर दुरूद पढ़े, फिर उसके बाद मांगे जो उसने मांगना है और फिर जो मांगेगा अल्लाह उसको अता कर देगा। और ये भी अजीम इबादत है जिससे इंसान की बखीली और कंजूसी खत्म होती है।
नबी करीम फरमाते हैं कि अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया, वो बंदा बखील और कंजूस है जिसके सामने मेरा तज़किरा किया जाए और मेरा नाम सुनने के बाद मुझ पर दुरूद न पढ़े। और यकीनन वो शख्स नबी करीम की बद्दुआ का मुस्तहिक है जो आपका नाम सुनने के बाद आप पर दुरूद नहीं पढ़ता, और आपने वो बद्दुआ की थी मिंबर पर चढ़ते हुए। वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है जो मेरा नाम सुनता और मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता। अगर हम चाहते हैं कि इस बखालत से अपने आप को निकालें और इस बखीलपन की सिफत से अपने आप को आजाद करें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बचे, तो फिर कसरत से हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। मौजू तो बहुत लंबा है, दुरूद कहाँ पढ़ना है, अल्फाज कौन से हैं, किस किस जगह पे पढ़ना है, लेकिन चूंकि टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका है इसी पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाकी हुकूक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक जो दुरूद की सूरत में अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है, अल्लाह ये भी हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और उस अंदाज से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है। अल्लाह हम सबको इस कही सुनी बात के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और बाकी मजालिस भी हमारी इंशाल्लाह नबी करीम के हुकूक के हवाले से यम्बो इस्लामिक सेंटर के हवाले से की तरफ से हमारे मुख्तलिफ पाकिस्तान से मशाइख और यहाँ के अहले इल्म आप हजरात के सामने गुफ्तगू करेंगे। हम जैसे तालिब इल्म ने भी अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाए और इत्तिबा नसीब फरमाए और कसरत से आप पर दुरूद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह शेख, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने वक्त निकाला। और इसमें भी शक नहीं है कि हमारा ये जो दुरूस का सिलसिला अभी शुरू हुआ है इसमें फज़ीलतुल शेख अब्दुल माजिद हफ़िज़हुल्लाह इनका मुशारकत पूरी है, इनका हिस्सा है इसमें और इन्हीं के मशवरे से हम जो है वो तरतीब दे रहे हैं दुरूस को। और अगले जुमे को इंशाअल्लाह हज़रत शेख अख्तर सिद्दीक जो कि रियाज जालिया सनाइया में है हाफ़िज़हुल्लाह, उनका इत्तिबाए रसूल के मौज़ू पे उनकी गुफ्तगू होगी। और इसी तरह फज़ीलत शेख अब्दुल बासित फ़हीम हाफ़िज़हुल्लाह जो कि मस्जिद नबवी में पहले मुदर्रिस थे और मदीना यूनिवर्सिटी से जो PhD डॉक्टर हैं, आजकल पाकिस्तान जामिया सल्फिया इस्लामाबाद में शेखुल हदीस भी हैं, उनका भी हमें टाइम मिला है 11 दिसंबर का। और इसके अलावा भी मज़ीद हमारे पास 5 या 6 दुरूस हैं, उसके लिए भी डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास और दीगर जो मारूफ हमारे उलमा हैं पाकिस्तान इंडिया के, सऊदीया में और पाकिस्तान में इंडिया में, उनसे हम राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह जो ही वक़्त मिलेगा उसका भी हम ऐलान कर देंगे। तो अगले जुमे को इंशाअल्लाह हज़रत शेख अख्तर सिद्दीक हफ़िज़हुल्लाह का दर्स होगा। तो अब हम आते हैं सवालात की तरफ। हमारे पास इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट हैं सवाल जवाब के लिए। तो जिस साथी का कोई सवाल है तो वो अपना हाथ खड़ा करेगा, यहाँ से हम उनका माइक खोल देंगे। इंशाअल्लाह शेख अब्दुल माजिद सवालों के जवाब भी देंगे। तो जिस साथी का सवाल है वो हाथ खड़ा करें। जी, अगर तो सवाल नहीं है किसी का तो फिर हम मजलिस खत्म करें। अगर किसी साथी का सवाल है तो अपना माइक ओपन करें। माइक सब के हमने ओपन कर दिए हैं, वो खुद से अपना माइक उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी लियास भाई। जी शेख, अगर हम रुकू में पहुंचते हैं तो उसमें सूरत फातिहा अगर नहीं पढ़ पाते तो क्या उससे रकात हो जाएगी या नहीं होगी?
شیخ آپ کا مائک بھی بند ہے، ویڈیو بھی بند ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ایسی کیفیت میں ملتے ہیں جب امام رکوع میں جا چکا ہو اور اس میں ہم فاتحہ نہیں پڑھ پاتے، تو کیا ایسی صورت میں رکعت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں شیخ سوال یہی تھا، میں شاید جو پورا سن پایا ہوں، کچھ حصہ مجھ سے رہ گیا تھا۔ جی جی یہی سوال تھا جی۔ بارک اللہ فیکم۔ جہاں تک رکوع میں ملنے سے رکعت پانے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ علماء کی ایک جماعت جو فاتحہ کو نماز کے لیے فرض قرار دیتی ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور اس کے علاوہ سنن میں موجود ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے من صلی صلاۃً، صحیح مسلم حدیث ہے من صلی صلاۃً ولم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے نماز پڑھی اس نے ام الکتاب نہیں پڑھی، اس کی نماز نہ مکمل ہے، نہ مکمل ہے، نہ مکمل ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها لمن لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور وہ حدیث جو سنن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام بھی قرات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ شاید کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، تو صحابہ نے کہا ہم تو سب کچھ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم کچھ نہ پڑھو سوائے سورۃ فاتحہ کی۔ یہ ان دلائل کی روشنی میں ایک اور یہ موقف امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی ہے، اور امام بخاری نے یہ باب بھی باندھا ہے، باب وجوب القراءۃ للصلوات، باب وجوب القراءۃ فی الصلوات کلھا، ساری نمازوں میں خواہ وہ جہری ہوں سری ہوں اور خواہ وہ جو ہے نا وہ بجماعت ہو یا اکیلے ہو، اس میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو علماء اس کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص رکوع میں شامل ہوا ہے اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی وہ نماز نامکمل ہے، اور اس کو اٹھ کے رکعت پڑھنی چاہیے اور فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور فاتحہ کے جو دلائل نے پڑھنے کے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور یہ بالکل واضح کریل دلائل ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے، کچھ علماء تو دوسرے موقف میں سرے سے امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ علماء فاتحہ کے وجوب کے قائل ہونے کے باوجود بھی وہ یہ گنجائش دیتے ہیں، جیسے ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کو فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ آیا ہی ایسے ٹائم پہ ہے کہ وہ رکوع میں شامل ہوا ہے، اس سے فاتحہ پڑھی نہیں گئی اور یا فاتحہ کو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ہم اس کو معذور سمجھیں گے، اور اس صورت میں اگر وہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی اور اس کو اٹھ کے رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دلیل پیش کرتے ہیں یہ گنجائش دینے کے لیے، حضرت ابو بکرہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ آئے اور سب سے پہلے رکوع کر دیا اور آگے بڑھے اور پھر صف میں شامل ہو گئے۔ ایک تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکعت لٹانے کا نہیں کہا۔ جہاں تک اس دلیل کا معاملہ ہے تو یہ اپنے موضوع میں کلیئر نہیں اور بالکل واضح نہیں، وہ کس رکعت میں شامل ہوئے تھے، اٹھ کے رکعت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ بھی کنفرم نہیں۔ اور جبکہ دوسری طرف جو فاتحہ کی رکنیت کے اور فرضیت کے قائل ہیں اور نماز کو کے بغیر فاتحہ کے بغیر نماز کو درست ہی نہیں سمجھتے، وہ تو بڑی کلیئر سی دلیلیں ہیں اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں اور کوئی اس میں اشکال ہی نہیں، اور جس میں جبکہ اس دلیل میں کئی احتمال موجود ہیں، تو ان دلائل کی وجہ سے ہمارا رجحان تو اسی طرف ہے، اور اسی پہلے موقف کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیا ہے مسجد میں اور وہ رکوع کی حالت میں امام کو اس نے پایا ہے تو وہ رکوع میں شامل ہو جائے، چونکہ اس کو حکم یہی ہے کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو پالو وہ پڑھ لو، کھڑے رہنا درست نہیں ہے، اس کو رکوع میں شامل ہونا چاہیے، اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، یہ بھی حکم اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا تو پھر فاتحہ کی فرضیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی وہ نماز ناقص ہے اور اس کو رکعت پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص ابن باز رحمہ اللہ یا ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس موقف کے مطابق اس کے اوپر مطمئن ہے، ان کی اس دلیل کے اوپر، تو ہم اس کو زبردستی نہیں کریں گے کہ آپ نہیں، لیکن ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی نماز اور آپ کا کیا موقف ہے، تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر فاتحہ اس سے نہیں پڑھی گی
اس کی نماز ناقص ہے اور اس کو رکعت پڑھنی چاہیے. ہم لوگوں کی ایک ایک رکعت کا بوجھ اپنی گردنوں پر نہیں اٹھا سکتے. دلائل کا تقاضا یہی ہے اور یہی موقف درست ہے کہ اس کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص مطمئن ہے اس فتوے کے اوپر تو پھر ہمیں بھی زبردستی اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو اٹھ کے رکعت پڑھ. ہاں ہمارا دل اگر اپنا مطمئن نہیں تو ہم اٹھ کے اپنی رکعت پڑھ لیں گے. اور لیکن کسی کو زبردستی بٹھانا بھی ٹھیک نہیں اور زبردستی اٹھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. موقف اگرچہ اختلافی ہے, صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافی رہا ہے, اور درست موقف یہی ہے کہ جس سے فاتحہ نہیں پڑے گی اس کو اٹھ کے اپنی رکعت پڑھ لینی چاہیے, تاکہ اس کی نماز قیامت کے دن ایک رکعت ہمیشہ ناقص نہ رہے فاتحہ چھوڑنے کی وجہ سے. اور باقی چونکہ اس کے اوپر علماء کا ایک گروہ گرچہ جواز کا بھی قائل ہے, موقف ہے. اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا دل مطمئن ہے ان کے موقف کے اوپر تو پھر کوئی حرج نہیں, ہم کہیں گے کہ اس کی وہ نماز ہو گئی ہے. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی بات درست لگتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر اس کی رکعت نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرتاج بھائی. جی شیخ, میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ اگر ہم نے درود بھیج دیا تو وہ پوری مجلس کے آخر تک وہ کافی رہے گا, یا بار بار درود بھیجنا ہے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب نام آئے گا تب بھیجنا ہے, یا پھر ایک دفعہ بھیج دیں گے تو ہو جائے گا ایک ہی مجلس میں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیج دی جائے تو کافی ہو جائے. جہاں تک تعلق ہے بار بار بھیجنے کا تو اس میں تو وہ حدیث آپ کو ہم نے پڑھ کے سنائی تھی, البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ, وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. تو یہ بخالت کا وصف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیوب وصف بیان کیا ہے, اور یہ معیوب وصف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اس سے چاہیے کہ وہ درود پڑھے, اور جب بھی آپ کا نام سنے تو درود پڑھے. اور اسی طرح وہ حدیث بھی ہے کہ اس بندے کا, وہ حدیث جو ممبر پہ چڑھنے والی حدیث ہے حضرت کعب بن عجرہ کی ہے یا صحابی کی, جو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پہ چڑھے اور فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور وہ شخص اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑا. اس حدیث کا بھی تقاضا یہی بنتا ہے, نبی کریم کی بد دعا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو اس سے چاہیے کہ وہ آپ پر درود پڑھے. بہت سارے شیخ نعت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, یا نام نہیں لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوراً اتنے جلدی درود ہم نہیں بھیج سکتے ہیں, تو اس حالت میں ہم کیا کریں؟ وسلم تو پڑھ سکتے ہیں نا بھائی. اگر کوئی شخص لمبا درود ابراہیمی تو اسے نہیں کہتے, لیکن چونکہ یہ درود بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے, جتنی حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام روایتیں کرتے ہیں, اور ہر حدیث میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ الفاظ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اور صحابہ کرام جب بھی حدیث سے روایت کرتے تھے تو یہ درود پڑھتے تھے. تو اگر وہ درود ابراہیمی تو ہم اس سے پابند نہیں کر رہے, تو اسے کم از کم یہ مختصر درود پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مائک وہی ساتھی آن کرے جس نے سوال کرنا ہو, باقی اپنا مائک بند رکھیں. جی سمیر بھائی آپ کا سوال ہے شاید. شیخ صاحب میرا سوال یہ جو شیخ آپ نے ابھی بتایا کہ رکعت میں رکوع میں مل جانے سے وہ رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی, اس پہ کوئی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کوئی صحابی تھے ان کے بغل میں
पढ़ रहे थे साथ में, उनकी एक रकात छूटी जो रुकू में आके मिले थे, फिर वो बार बार खड़े होते तो उनको बैठाने की कोशिश करते, क्या ऐसी कोई हदीस है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, मैंने जो हदीस सुनाई थी हजरत अबू बकरा की, वो सही बुखारी में हदीस है, और वो लेट आए थे और वो उन्होंने रुकू भी पिछली सफ़ों में कर लिया था और रुकू की हालत में चलते हुए आए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद, ये आपका मौजज़ा था कि आपको जहाँ से आगे नजर आता था पीछे भी नजर आता था, और आपने फरमाया कि तुम में से ये हरकत किसने की है? तो आपने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिर्सन, अल्लाह तेरे हिर्स में ज्यादा करे, और लेकिन दोबारा इस तरह ना करे, दोबारा इस तरह न करना जो तूने अभी किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको इस अमल से रोका था। तो इस वाक़े से इस्तिंबात करते हैं कि वो शख्स ने जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रकत पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। भी अब वो कौन सी रकत में शामिल हुआ, पहले तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो रकत पहली थी दूसरी थी, उसने उठ के पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये भी हदीस में वहां नहीं है। क्या उसने रकत पढ़ी फिर अल्लाह के नबी उससे बात किया, ये भी उसमें क्लियर नहीं है। तो इन एहतमालात की वजह से ये हदीस, जिसकी वजह से हम लोगों को फातिहा रकू में शामिल होने वालों को गुंजाइश देते हैं, ये अपने मौजू पे नस नहीं है, क्लियर नहीं है, या ये कह लें कि कोई पक्की पीढ़ी बात नहीं है जिसके ऊपर इत्माद करके हम फातिहा के उन 3 दलाइल को, जिसमें यह है कि जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती, हम उसको छोड़ दें। इसलिए हमारे इस रिवायत के ऊपर दिल मुतमईन नहीं है। बाकी हाथ से पकड़ के बिठाने वाली रिवायत मेरे इल्म में कोई नहीं, शायद शेख फरूक साहब के इल्म में हो तो वो इसके ऊपर इशारा कर देंगे। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई रिवायत नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी साहबी ने किसी को हाथ से पकड़ के बिठाया। यहाँ लोग ऐसे करते हैं सऊदी अरब में कि अगर कोई आदमी रुकू में शामिल हुआ है और हमारे जैसा कोई उठ के रकत पढ़ने लगे तो उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि रकते पूरी होगी। तो भाई ये लोग करते हैं इस तरह, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह कोई सबूत मौजूद नहीं। जज़ाकल्लाह खैर से। जी, और किसी साथी का सवाल है? ये ऐसे मालूम होता है कि सवाल सारे पूरे हो गए। जी आमिर भाई। नहीं सर, जस्ट मैं अभी ज्वाइन किया है, उसमें मैं लेट हो गया था। ठीक है जी, ठीक है। हमारे उस्ताद क्या करते थे, वो सवाल न करने की 2 वजूहत होती हैं, या तो बंदे को सारी बातें समझ आती हैं या फिर बंदे को कोई बात भी समझ नहीं आती भी किसका सवाल करें। और हमारा वैसे उसने जन ये है कि लोगों की शायद बात समझ आ गई होगी। बस अक्सर साथी ना झिझकते हैं बात करने में। सवाल सबके पास है। दुआ पढ़ने आए थे ना, बाद में मेरा दिल नहीं बोला फोन करने का। नहीं, बात समझ नहीं आई कुछ। अब्दुल कयूम भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है, खैरियत? जी क्या इस प्रोग्राम के औकात क्या है, टाइम क्या है? जी 8 से 9 बजे तक। 8 से 9 बजे तक। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अच्छा शुरू किया आप लोग। ठीक है जी। शेख मेरे ख्याल में हम इजाजत देते हैं अपने साथियों से। जी ठीक है शेख, अल्लाह ताला खुश रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाल्लाह अगले जुमे को शेख अख्तर सिद्दीक अल्लाह का दर्स होगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छी बात है, जरूर इंशाल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।